ان سے ٹکراتی ہے، قرآن سے ٹکراتی ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں شروع میں ہی دو بڑی مثالیں بیان کر دوں، کیونکہ اب جملے تو بڑے لوگ پڑھا رہے ہیں اور یہ اکثر آپ ممبروں سے یہی جو ہے وہ ضعیف روایتیں اور قصہ کہانیاں سن رہے ہوں گے، جس میں اندازہ کریں کہ بعض اوقات انسان کا عقیدہ ہی خراب ہو جاتا ہے اس طرح کی روایتوں کو صحیح ماننے سے۔ اس میں مثال نمبر 1 دلائل النبوہ جو امام بہیقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں ایک روایت ہے بڑی مشہور، آپ نے اب یہ شروع ہے محرم تو آپ سنیں گے یہ روایت، کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھے اور انہوں نے 600 میل دور دیکھ لیا مدینہ شریف سے، اور اپنے جو جرنیل تھا ساریہ، اس کو کہا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو۔ اور ایون ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اجتہادی غلطی کے طور پر اس روایت کو حسن درجے کا کہہ دیا، حالانکہ اصول محدثین پر جس کو ابن حجر خود بھی مانتے ہیں اور صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک کہ سماع کی تصریح موجود نہ ہو۔ اور اس حدیث میں بھی محمد بن عجلان ایک راوی ہیں جو مدلس ہیں، وہ ان سے روایت کر رہے ہیں۔ اب چیلنج ہے تمام محدثین کے لیے جو آج بھی موجود ہے، اس کی سماع کی تصریح صحیح سند کے ساتھ ثابت کریں، اور اگر کسی نے اس کو دھکے کے ساتھ صحیح ماننا ہے اس روایت کو، پھر وہ روایت بھی صحیح مانے جس میں سیم حکم ہے، یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا ہاف ہاف سے کوڑا کوڑا تو مسند امام احمد میں اور مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے عصبیت اور مفاخرت کا بیان۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات کا ہے 4902 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اب یہ حدیث ہے مطلب لیکن ضعیف ہے، کہ جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، اور اس سے یہ بات کنائے سے نہ کرو، ڈائریکٹ ہو کہ یہ کرے۔ اب مجھے بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اس قسم کی ولگر بات کر سکتے ہیں؟ اپنا ایمان برباد کر لیں ہم اس حدیث کو مان کے۔ اس حدیث میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سماع کی تصریح کوئی نہیں، اور وہی رول اس پر بھی اپلائی ہوتا ہے، جس نے اس حدیث کو صحیح ماننا ہے پھر اس کو بھی صحیح ماننا ہے۔ تو ہم 2 نمبر پالیسی نہیں کرتے، اصول محدثین پر اگر روایت صحیح ہے چاہے ہمارے خلاف بھی ہو ہم مانیں گے، اور اگر روایت صحیح نہیں چاہے ہمارے حق میں ہو نہیں مانیں گے۔ اور قرآن پاک میں کیٹاگوریکل یہ مینشن ہوا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کی بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی۔ تو آپ اس قسم کی باتیں کریں گے معاذ اللہ۔ تو ایک تو یہ ٹیکنیکلی یہ روایت غلط ہوئی، دوسرا یہ واضح طور پر احادیث سے بھی ٹکرا گئی اور قرآن پاک سے، جس کی میں نے مثال آپ کو دے دی۔ اسی طریقے کی ایک اور روایت ہے، اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہاں پر میں ضمن وہ بات بھی کر دوں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، محدث جس کے دل میں اللہ بات ڈال دے، یعنی کشف اور الہام جس کو ہو جائے، محدث زیر کے ساتھ حدیث روایت کرنے والا، محدث جس کے دل میں حدیث ڈال دی جائے بات۔ تو اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، میری امت میں اگر کوئی ہوتا تو سیدنا عمر ہوتے۔ بعض نے ترجمہ کیا اگر کوئی ہے تو عمر ہے، اس سے بھی مسئلہ نہیں حل ہوتا کیونکہ پھر حضرت عمر کے بعد کشف تو ختم ہونا چاہیے، لیکن وہ تو اپنے بزرگوں کے لیے بھی مانتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو حدیث ہی ضعیف ہے جس کو انہوں نے وہ کشف اور الہام کا ذریعہ بنایا ہوا تھا، اس کے بالکل مقابلے پر صحیح بخاری میں ہی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، چونکہ کرٹیکل حدیث ہے میں نمبر بتا رہا ہوں عقیدہ صحیح کرنے کے لیے، 2641 صحیح بخاری میں خود سیدنا عمر کا قول ہے کہ پہلے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ہمارا مواخذہ کر لیتا تھا، چھپی ہوئی باتیں ظاہر کر دیتا تھا۔ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اب ہمیں نہیں پتا لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، ہم ان کے ظاہری حالات کے اوپر ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے خود ہی انکار کر دیا، تو کشف اور الہام والی بات کہاں سے آ گئی؟ اب دیکھیں وہ یا ساریۃ الجبل اس سے بھی ٹکراتی ہے، اور لہٰذا وہ محدث والی جو حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی اس کا صحیح فہم یہ ہے کہ اگر کوئی ہوتا تو یہ ہوتا، ورنہ پہلی امتوں میں سے تھے۔ اور اس میں نے الحمدللہ ایک جملہ ایڈ کیا ہے
جو اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں یہ بات ڈالی، الحمدللہ جب انسان دین کے راستے پر چڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو گائیڈ کرتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھولتے ہیں۔ یہ کشف الہام نہیں ہے، کوئی ڈیفینیٹ چیز نہیں ہے۔ ایک دماغ میں سوچ آئی کہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جس طریقے سے پہلی امتیں جو تھیں ان میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، جیسے کہ قرآن پاک میں آیا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور والدین نے کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا، لیکن ہماری امت میں سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث کے تحت یہ سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ تو توحید آخری درجے میں کامل ہوئی ہماری امت میں کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام کر دیا گیا جو جائز تھا۔ اسی طریقے سے ختم نبوت بھی آخری درجے میں ہوئی کہ پہلی امتوں میں انبیاء کے علاوہ بھی لوگوں کو کشف اور الہام ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اب یہ قیامت تک کے لیے ختم کر دیا گیا کہ کسی کو کشف اور الہام نہیں ہوگا، کوئی دعوی نبوت ہی نہ کر لے، اگر کوئی کرتا ہے تو وہ پھر غلام احمد قادیانی ہوگا یا اس کا بھائی ہوگا، کوئی بزرگ نہیں ہوگا۔ تو اس کانٹیکسٹ میں میری بڑی سخت گفتگو ہے مسئلہ نمبر 40 کے نام سے تقریباً آدھے گھنٹے کی، مسئلہ ختم نبوت اور کشف اور الہام کی حقیقت اہل سنت .com پر، اور دوسرا الحمدللہ جو میں نے 2 ہفتے پہلے لیکچر ریکارڈ کروایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اہل تصوف میں سے کوئی اگر سمجھتا ہے کتاب و سنت کے دلائل میں تو اس کا جواب دے، ورنہ حق کو قبول کرے۔ وہ مسئلہ نمبر 55A ہے، علم لدنی اور صوفیاء کے عقائد کا تحقیقی جائزہ، 1 گھنٹہ اور 20 منٹ کی گفتگو۔ تو بھائیو یہ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ساری بد عقیدگیاں پھیلی ہیں بیسیکلی ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کی وجہ سے۔ اسی لیے ہر فرقہ کہتا ہے انہوں کو بھی حدیثاں ہیں، ساڈے کو بھی حدیثاں ہیں، جائیے کتنے، وہ بھی حدیثیں پیش کرتے ہیں، ہم جائیں کہاں؟ تو بھائیو اس کا مسئلہ حل کیا ہے اللہ کے فضل سے۔ 2 میرے امپورٹنٹ لیکچر ہیں اہل سنت .com پر، مسئلہ نمبر 36 کے نام سے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، 1 گھنٹہ اور 25 منٹ کی گفتگو ہے۔ یہ ایک ایکسٹریم، اور دوسری ایکسٹریم من گھڑت منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، مسئلہ نمبر 35۔ تو یہ 2 ایکسٹریمز ہیں، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کو ماننا اور دوسری ایکسٹریم منکرین حدیث ہونا۔ تو وہ یہ دونوں گفتگو میں نے الحمدللہ ڈیٹیل کے ساتھ ان ایشوز کو ایڈریس کیا ہے۔ اب آ جائیے مثال نمبر 2 کی طرف، اور یہ تو کسی حدیث کی کتاب میں بھی نہیں مثال نمبر 2، لیکن یہ بچے کو پتا ہے کہ تاریخی روایت ہے، بے سند من گھڑت جھوٹی، کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ جب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط آیا مصر سے کہ یہاں پر دریائے نیل جاری نہیں ہوتا، تو سیدنا عمر نے خط لکھا اور اس پہ لکھا کہ اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو چل پڑ، تو وہ چل پڑا، ولیعاذ باللہ تعالی۔ بھائیو یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو بتا کے گئے تھے کہ جب قید سالی ہو جائے تو یہ کام کرنا، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ بالکل جھوٹا واقعہ، اور اس کو پھر نام دیا جاتا ہے کرامت کا۔ اور بھائیو کرامت کو سارے مانتے ہیں، لیکن اس کا نام کرامت نہیں ہے۔ کرامت کو الحمدللہ میں نے ایڈریس کیا ہے مسئلہ نمبر 49 میں، جو گستاخانہ فلم اور کارٹونز کے بارے میں جو میں نے ایک لیکچر دیا تھا، مسئلہ نمبر 49 کے نام سے اہل سنت .com پر 1.5 گھنٹے کی گفتگو۔ اس کے شروع کے 15 منٹ میں نے بتایا ہے کرامت کیسے کسے ہیں۔ کرامت اور معجزے کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن اس قسم کی یہ چیزیں نہیں کہ جس کو جو ہے وہ بد عقیدگی کی بنیاد بنایا جائے۔ اب اس کے مقابلے میں صحیح بخاری میں کیا ہے، وہ بالکل اس کے الٹ ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ قرآن اور بخاری اور مسلم ٹچ سٹون ہے، کسوٹی ہے کسی کی حقانیت کو پرکھنے کی۔ اب وہ دیکھ لو تاریخی روایت جھوٹی، اور صحیح بخاری میں کیا ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چونکہ کریٹیکل حدیث ہے، کتاب الاستسقاء چیپٹر کے اندر 1010 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی عمر فاروق، ان کے زمانے میں جب قحط پڑ جاتا تو عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرتے تھے، اور وہ وسیلہ بھی بتایا کیا، یہ نہیں کہ ان کے صدقے، وہ ان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے اور کہتے اے اللہ جب تک تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہم ان کو تیری بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے، ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا، اب ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کر آئے ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا۔ تو یہ حضرت عمر کا طریقہ تھا قحط سالی کو دور کرنے کا، یہ نہیں کہ خط لکھتے تھے، وہ یہاں بھی خط بادلوں میں پھینک دیتے،
یہ سب جھوٹی باتیں، عجیب قسم کی قصہ کہانیاں امت کو خوش کرنے کے لیے، اور یہ نہیں پتا کہ اس کے ذریعے سے کتنی بدعقیدگی امت کے اندر پھیل رہی ہے۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ تو بھائیو، مسئلہ توسل اور وسیلہ کے اوپر میری بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے، 1 گھنٹہ اور تقریباً 38 منٹ کی۔ توسل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل، مسئلہ نمبر 43 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر، اس میں میں نے 5 جو توسل اور وسیلہ کے صحیح ذریعے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں وہ بیان کیے ہیں، اور 6 جو کہ ثابت نہیں ہے اس کو کنڈیم کیا ہے۔